دل سے جب دعا کریں گے تو دیکھیں وہ غنی ہے، بے شک کیا غنی ہے وہ غنی ہے، اور غنی کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، نہیں لوٹاتا۔ واہ واہ، بے شک نہیں ایسے ہی۔ یعنی جو اخلاص سے نہیں مانگے اسے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بے شک بے شک، اب جو اخلاص سے مانگے اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کو تو بدل جائے، اولا عطا فرمائے گا وہ اپنے بالکل فضل سے۔ ایسے ہی ہے، بس ہمیں سیریس ہونا چاہیے، سیریس ہونے کی دلیل ہے کہ ہم جو ہے واقعی جیسے کسی سے کوئی ضرورت ہو، ہم اس کے پاس جا کے اس ضرورت کا سوال کیسے کرتے ہیں؟ بالکل، سچی میں ضرورت ہوتی ہے ہم بالکل بچ جاتے ہیں اس کے سامنے۔ بالکل اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ سے گفتگو تو کریں، وہ تو سننے والا ہے نا، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، نگاہ کرم فرمانے والا ہے، نگاہ رحمت فرمانے والا ہے۔ اسے تو یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ ہم کوئی گفتگو کریں گے تو وہ ہم پر جلال فرمائے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس نے رحمت ہی فرمانی ہے، اس نے مہربانی ہی کرنی ہے۔ ہم خود ہی جو ہے اس اصل دینے والے کو چھوڑ کر دوسری طرف توجہ کر لیتے ہیں۔ سیدھے سیدھے اور سادے طریقے سے جو دینے والا ہے اس کی طرف توجہ کریں اخلاص سے، اور اس سے عرض کریں باری تعالیٰ تیرے اختیار میں ہے نا، میں تو بے اختیارہ ہوں، واہ واہ، بے شک ایسے ہی۔ تو کرم فرما دے۔ ہم جتنی زیادہ عاجزی دکھائیں گے اس قدر زیادہ جو ہے نا قبولیت کے چانس بڑھ جائیں گے۔ ہمارا انداز بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ہم رب تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں لیکن وہ مانگنے کا احساس نہیں ہوتا ہمارے دل میں، آرڈرنگ وہ لگتی ہے کہ ہم معذ اللہ تعالیٰ سے عادت بن جاتی ہے، عادت بن گئی ہے۔ جیسے سیگے رٹتے ہیں نا ویسے دعاؤں کی عادتیں بنی ہوئی ہیں، جی جی جی، صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ انداز نہیں ہوتا۔ جیسے کسی بہت بڑے حاکم کے پاس جا کے ہم سوال کرتے ہیں، یا کوئی جائے اور سوال کرے تو اس کے دل پہ ایک ہیبت طاری ہوتی ہے کہ میں حاکم کے سامنے ہوں، میں کس سے مانگ رہا ہوں، اور یہ کیا کچھ کرنے پر جو ہے قادر ہے، یعنی اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، حاکم بنایا ہے۔ صحیح۔ جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ بادشاہوں کے حوالے سے کچھ بھی کہنا ہوتا تھا بادشاہ کو تو کہتے تھے کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، جی، یعنی آپ پہلے مجھے جان کی امان دے دیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں کچھ غلط کہہ دوں تو آپ میرا سر اڑوا دیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس کو کتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا جاتا تھا، خوش کرنے کے لیے، ہے نا، لیکن احساس ہوتا تھا نا کسی بڑے سے ہم مانگ رہے ہیں کچھ، صحیح صحیح۔ لیکن وہ احساس نہیں ہے، بے توجہی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، جی، بکریاں اس کی چر رہی تھیں، وہ بکریوں کو بھی دیکھتا تھا اور دعا بھی مانگتا تھا، اور وہ اسم اعظم پڑھ رہا تھا، اچھا، اور اسم اعظم پڑھ پڑھ کے دعا مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رک گئے اور دیکھنے لگے کہ اس کی دعا یقیناً قبول ہوگی، اسم اعظم پڑھ رہا ہے یہ، ایک تو یہ عجیب بات کہ اس کو اسم اعظم کیسے معلوم، صحیح، اور پھر اس پہ وہ دعا کرتا ہے، لیکن وہ کافی دیر تک دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا اچھا، کہ یہ اسم اعظم پڑھ رہا ہے، اتنے بڑے کلمات سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ آپ نے رب تعالیٰ سے مخاطب ہو کے عرض کی یا الہ العالمین،
یہ چرواہا بیچارہ اتنی دیر سے دعا میں مگن ہے اور تجھ سے اس اسم کے بدلے مانگ رہا ہے کہ تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اللہ اللہ، تو دعا کو مستجاب ہی فرماتا ہے، واہ، لیکن اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ابھی تک؟ تو آپ کو یہ جواب ملا کہ اس کی توجہ اپنی بکریوں کی طرف ہے، اللہ اکبر، اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اشارتاً اس سے کہا کہ تیری توجہ دنیا کی طرف ہے، تو اپنی توجہ کو دنیا سے ہٹا کر دنیا کے خالق کی طرف لگا۔ اللہ اللہ، اس نے جیسے ہی توجہ ہٹائی اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف خالص توجہ اور اخلاص سے متوجہ ہو کر اس نے اسم اعظم پڑھا، فوراً اس کی دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہمارا اخلاص، ہماری توجہ بھی تو نہیں ہوتی نا، ہماری توجہ دعا کرتے ہوئے زیادہ اپنے مسئلے کی طرف ہوتی ہے، جی ایسا ہے، اس طرف نہیں ہوتی کہ میں کس سے عرض کر رہا ہوں اپنا مسئلہ۔ او صحیح، میں نے مسئلہ سنا دیا تو اب مسئلہ کہاں رہا؟ یہ سنایا کس کو ہے، اس بات پہ توجہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ سنایا کس کو ہے، یقین نہیں ہوتا نا پیدا یقین پھر۔ نہیں ہوتا، صحیح، بالکل صحیح کہہ رہا، وہ یہ رٹی ہوئی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ بخشش کر دے، یا اللہ آسانی فرما دے، اس مسئلے کو حل کر دے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے بولا کس سے، دعا مانگ کے بھی پھر فکر میں ہے، یہ فکر کس بات کس کے تھے؟ بات کی، واہ واہ واہ، جب دعا ہی اس سے عرض کر دی خالق کائنات سے تو پھر کس بات کی فکر، بالکل ایسے ہی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شاہ صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ وہ چرواہے والی بات، کہ اس میں اعظم پڑھ کے وہ دعا مانگ رہا تھا، کیا عام طریقے سے دعا مانگنا اور اس میں اعظم کے ذریعے دعا مانگنا فرق رکھتا ہے؟ بالکل فرق ہے، اس بارے میں لیکن اس میں اعظم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ اسم اعظم صرف اس کا جان لینا اور اس کا پڑھنا کافی نہیں ہے، جاننا بھی مشکل ہے۔ صحیح، اب یوں ہے معاملہ کہ اگر کسی کو اسم اعظم معلوم ہو گیا اور اس کو پڑھ کے وہ دعا کرتا ہے، پھر وہی بات ہے جیسے حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز مکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی، یا سیدی اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے رب کو اس حالت میں پکار کہ پکارتے وقت تیرے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، کوئی اور نہ ہو، تو وہ اسم اعظم ہے۔ وہی والی بات آگے، تمام فکر سے تمام چیزوں کو ختم کر دیا کہ میں بالکل مانگ کس سے رہا ہوں، بالکل اللہ، اور پھر اگر کوئی خاص الفاظ ہیں تو پھر یعنی اس کو اپنے اس کے اس نام سے پکار رہا ہوں، بالکل ایسے ہی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ طریقہ خود اس نے بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ دعا فرماتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اجابت بظاہر نظر نہیں آتی تھی۔ جی، تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو کچھ خاص الفاظ سکھائے کہ ان کے ذریعے سے دعا مانگے۔ بالکل، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان خاص الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اجابت فرما لی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پہ بھی قادر تھا نا کہ وہ پہلے جو عبادتیں ہو رہی تھیں، پہلے جو دعائیں ہو رہی تھیں، وہ بھی قبول فرما لیتا، بے شک ایسا ہی ہے، اس بات پہ قادر تھا، لیکن خود اس نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ کچھ خاص الفاظ بتائے۔
تو اس کا مطلب بالکل ایسا ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو ہے وہ مختلف صحابہ کرام کے حوالے سے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ مسجد میں بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے تھے، ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ کیا پڑھتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذل جلالی والاکرام پڑھ رہا. حضور نے 3 بار فرمایا کہ مانگ جو مانگے گا ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کے حوالے سے، لیکن وہ الگ الگ اسماء ہیں سب کے. یعنی لیکن وہی بات، اسما ضرور الگ ہے لیکن جو پیچھے فارمولا اور کانسیپٹ ہے وہ ایک ہے. پکار تو ایک ہی ذات کو رہے ایک ہی نا. ذات کو رہے، لیکن جو سمجھ ہے وہ سمجھ بھی سب کو ہے، تب بھی وہ پکار رہا ہے. بالکل ایسے ہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ صاحب ایک آخر میں کچھ آپ سے ہم چاہتے ہیں کچھ آپ تعلیم دیں، ایسی کچھ ایسا اوراد و وظائف لوگوں کو بتائیں. لوگ آتے ہیں کمنٹس میں مسئلے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کشادگی کا معاملہ نہیں ہے یا گھر میں ناچاکی ہیں، اس کے لیے کچھ ایک ایسا الفاظ، کوئی ایسا اسم، کوئی ایسا ذکر عنایت فرما دیں جو وہ زکوٰۃ یا اس کے طور پہ وظائف کے طور پہ بھی نہ ہو، صرف وہ پڑھنے سے ان کو سکون رہے یا معاملات میں آسانی رہے، ان کے لیے کچھ الفاظ کروا دیں. دیکھیں، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آزمائش پر صبر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. صحیح. دیکھیں، آزمائش کے وقت میں وقت تو گزرتا ہے. اب وقت جو ہے نا وہ 2 طریقوں سے گزر سکتا ہاں، ہے. یعنی آزمائش آ گئی ہے، اب وہ ہم سے حل نہیں ہو رہی. صحیح. اب جب حل نہیں ہو رہی ہے تو اس کے حل میں لگ جائیں. اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، صحیح. کوشش کریں. لیکن یہ وقت تو گزرنا ہے. جی گزرے گا. یہ وقت 2 حالتوں میں گزر سکتا ہے. ایک یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی مشکلات بتاتے رہیں، ایسے لوگوں کو جو حل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ڈنڈورا پیٹنا جسے کہتے ہیں. اور اپنی آزمائشوں کا شکوہ کرتے رہیں، اس کی شکایتیں کرتے رہیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں. صحیح. یعنی آزمائش آ گئی ہوں، اور میں اپنے اختیار سے اس کو ہٹا نہیں پا رہا، صحیح. تو اس کا مطلب اللہ کی رضا یہی ہے نا کہ یہ آزمائش رہے اس آزمائش کے رہے اوپر. اس کے اوپر. صحیح. تو ہم اس کی رضا میں راضی رہیں. راضی ہو جائیں. تو ایک یہ عادت ہم میں ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ بنتی ہے، صحیح. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جگہ جو ہے امتحان کی جگہ ہے. امتحان کی جگہ، آزمائش کا گھر ہے. بالکل. جنت میں نہیں ہوگی آزمائش، تو ہم ابھی جنت میں نہیں ہیں. صحیح. وہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے. بالکل. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، ان پہ بالکل. کیسی آزمائش آئی. اہل بیت اطہار کو دیکھیں، اولیاء کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، سب آزمائشوں میں رہے، بالکل ایسا ہے. جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے. بالکل. بالکل. وہ خود کسی اور کے لیے دعا کر دے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ان کا اپنا نہیں ہو رہا، ہوں، تو اس کا مطلب اللہ کی رضا ہے نا یہ. کہ اس میں آزمائش ہے. بالکل ایسا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا ذہن بنائیں، کوشش کریں اپنی طرف سے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے ہونے والے شکوے اور شکایت کو ختم کریں. صبر یہی ہے کہ رضا پر راضی ہو جائے اور شکوے شکایت کو ختم کر دیں. ختم کر دیں، اور آپ کے جو معمولات ہیں، جو آپ کی عبادتیں، اس میں کوئی کمی نہ ہو اس کی وجہ سے. صحیح. اب یہ آپ توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ پر آزمائش رہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں سے اس آزمائش کی شکایت کر کے کس کی برائی کرنا ہے؟ اللہ اکبر. یہ سوچ کے بھی ڈر لگ رہا ہے شاہ صاحب. یعنی آپ مخلوق سے خالق کی برائی کرتے ہیں، معاذ اللہ. سما معاذ اللہ، سما معاذ اللہ. بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ ہم بول رہے ہیں یار اللہ نے ہمیں آزمائش میں گھیر لیا. ہمارے لوگوں کے الفاظات ہیں ایسے، ہمیں ہی گھیر لیا شاید. ہم سے کیا ہو گیا، ہم سے کیا گناہ ہو گیا تھا، معاذ اللہ، اس طرح کے جی بالکل الفاظ ایسے ہوتے ہیں. الفاظات ہیں. بالکل. تو اولاً یہ ذہن بنائیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ
سب کی آزمائشیں جدا جدا ہیں اور ان کے سبب جدا جدا ہیں. تو وہی معاملہ ہے، ایک تو رضا میں راضی ہوں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص سے دعا کرنا نہ چھوڑیں. الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. لیکن دعا وہ طریقے سے ہو، لفظی نہ ہو اور رٹی بھی نہ ہو. بالکل بالکل بالکل. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ چیز جو تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، مفہوم یہ ہے، وہ دعا ہے. سبحان اللہ. یعنی دعا تقدیر میں استثناء ہے، کہتے ہیں بزرگان دین. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا نہ چھوڑیں، سبحان اللہ. اسباب بھی اختیار کریں، لیکن اخلاص سے اللہ تعالی سے دعا ضرور کریں، اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور 4 اسماء ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. اس کے اعداد نکال لیں، ان اعداد کے لحاظ سے پڑھیں یا کھلا پڑھیں، صحیح. لیکن نیت کیا کریں؟ اس کی قرب کے لیے. اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت کریں. اسی طرح لا حول شریف، اب جس کو جتنا وقت ہو، جتنی توفیق ہو، وہ اس کو اپنا معمول بنائے. یہ اگر طریقہ اختیار کر لیں گے تو اس کے ذریعے سے زندگی میں سکون آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگرچہ بظاہر آزمائش سامنے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہو، جی. وہ نظر تو آ رہی ہوگی لیکن وہ اثر کوئی نہیں دکھا سکے گی. اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ آپ اس کی پناہ میں آ گئے نا، اس کے قلعے میں آ گئے. آپ روزانہ اس کو پکار رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحمان ہے، تو مہربان ہے، دنیا میں بھی رحم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی رحم فرمانے والا ہے، اور تو کرم فرمانے والا ہے. بالکل ایسے ہی، بے شک. اور کریم کی یہ عادت ہے نا کہ جو وہ جس پر غالب آ جاتا ہے اس پہ کرم کر دیتا ہے، کر دیتا ہے. اس پہ مہربان ہو جاتا ہے. واہ. تو آپ پہلے اپنا عجز تسلیم تو کریں، بالکل. اپنا ہار جانا تو تسلیم کریں پہلے. بالکل 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 ایسا ہی. ربی انی مغلوب فانتصر، اے رب میں ہار گیا، میں مغلوب ہو گیا، تو میری مدد فرما. بے شک. وہ پہلے ہی بات یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تو مانو کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں ہار چکا ہوں، جی، پھر وہ مدد بھی آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ناظرین، آج کی گفتگو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حیرت انگیز اور دماغ کھولنے والی رہی. شاہ صاحب کی بہت مہربانی کہ شاہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. یہ بات آپ لوگ ذہن نشین رکھیں، شاہ صاحب نے ابھی جو آخری میں جو کچھ گفتگو فرمائی ہے، اس میں انہوں نے بڑا زبردست معاملہ کیا. ایک تو شاہ صاحب نے پہلے ہی جو ہے وہ صبر کی تلقین کا معاملہ فرما دیا کہ صبر کرنا سیکھ لیں، یعنی اپنے اندر ایک ڈھال پیدا کر لیں، ڈھال آ جائے تاکہ آپ جو ہے غیبت سے بھی بچیں اور ناشکری سے بچیں. پھر دعا جیسے ہتھیار شاہ صاحب نے عنایت فرمایا، اور پھر جو ہے وہ اسماء الہی اور استغفار کی بات بتائی. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ایسے ہی اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کا قرب عطا فرمائے، اور شاہ صاحب کو عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور ان کا سائے شفقت ہم پہ تادیر قائم فرمائے. مجھ شہباز فاروقی کو جو ہے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.